اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتل امام حسین شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ اس میں ہم آپ کی خدمت میں محرم کی آمد سے اب تک جو جہاں فرصت ملے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اس میں روز عاشوراء آج 13ویں نشست ہے، فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء صبح کی نماز کے بعد اپنے اصحاب کو تیار کیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ 32 سوار اور 40 پیدل چلنے والے تھے۔ تو آپ نے علیہ السلام نے زہیر بن قین کو اپنے اصحاب کے خیمے پر علم دیا تھا، اور اپنے خیمے پر، اور حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر مقرر کیا تھا، اور اپنا علم اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو دے دیا امام حسین علیہ السلام نے۔ اور انہوں نے امام حضرت عباس علیہ السلام نے کیا کرنا تھا، اس کا خیمے اور انہوں نے خیمے کی پشت کی جانب رکھے، یعنی انہوں نے کیا ہے خیمے اپنے پشت کی جانب رکھے، یعنی یہ حکم دیا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو لکڑیاں اور سرکنڈے خیموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انہیں کھودی گئی خندق میں ڈال کر آگ لگا دی جائے۔ تو خندق جو کھودا گیا تھا اس میں حکم دیا امام نے، وہ لکڑیاں اور سرکنڈے سارے وہ سارے اس میں رکھ کے اس میں آگ لگا دی جائے، کیونکہ اس خدشے کی بنا پر، یہ خوف کی بنا پر کہ کہیں وہ ملاعین خیموں کے پیچھے سے نہ آئے۔ یعنی امام نے سوچا کہ خیموں کے پیچھے سے اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے امام نے ایسا حربہ استعمال کیا، حکم دیا۔ اس لیے عمر ابن سعد ملعون نے اس دن صبح کی وہ جمعہ کا دن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ہفتے کا دن تھا۔ بہرحال عمر سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا، اور امام کے میمنہ پر عمرو بن حجاج تھا، میسرہ پر، اس کے میمنہ پر کیا ہے عمر بن حجاج رکھا تھا اس نے، ملعون نے، اور میسرہ پر شمر ابن ذوالجوشن کو رکھا تھا، وہ بھی سواروں پر، عروہ بن قیس اور عروہ بن قیس پیدل لشکر پر اور اس مقرر کیا تھا، اور شبعث بن ربعی بھی تھا اس کے ساتھ، عروہ بن قیس بھی سواروں پر اس کو مقرر کیا تھا، اور پیدل لشکر پر شبعث بن ربی تھا، اور اس نے علم اپنے غلام ورید کو یا درید کو دے رکھا تھا۔ کس نے؟ شبعث بن ربی نے اپنے علم کو اس کے غلام کو دے دیا تھا۔ شیخ مفید کہتے ہیں حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب صبح کے وقت لشکر یزید کے گھوڑے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے تو امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، دعا مانگی، اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت وانت لی فی کل امر نزل بی ثقته وعدتکم منکم یضعف فیہ الفؤاد وتقل فیہ الحیلہ ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدوان أنزلته بك وشكرته إليك رغبته مني إليك عمن سواك ففرجته عني وكشفته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة۔ دشمن خیام حسین کے گرد چکر لگانے لگے، پس انہوں نے پچھلی جانب خندق دیکھی، یہ دعا امام نے فرمایا، پھر اس کے بعد امام خیام حسینی کے گرد چکر لگانے لگے دشمن، پس
انہوں نے پچھلی جانب خندق کھودی جس میں ڈالی گئی لکڑیوں اور سرکنڈوں کو آگ لگی ہوئی تھی، تو شمر ابن ذوالجوشن نے بلند آواز سے پکار کر کہا، کیا قیامت کے دن سے پہلے آگ کی جلدی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ شمر ابن ذوالجوشن سا لگتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے بکریاں چرانے والے عورت کے بیٹے، تو اس آگ میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ جناب مسلم بن اوسجہ نے چاہا کہ اس لعین کو تیر مارے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ مسلم بن اوسجہ کہنے لگے، فرزند رسول مجھے اس کو تیر مارنے دیجئے، کیونکہ یہ فاسق دشمنان خدا میں سے ہے اور عظیم جابرین اور متکبرین میں سے ہے، اور خدا نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلم اسے تیر نہ مارو، کیونکہ میں ان سے لڑائی میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ دشمن ابتدا نہیں کرنا چاہتے، دشمن خود ابتدا کرے پھر اس کے بعد ہم لڑیں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا ناقہ منگوایا، ذوالجناح کہے آپ اس کو یا ناقہ کہے، اپنی سواری منگوایا اور اس پر سوار ہو کر بلند آواز سے پکار کر کہا، اے اہل عراق! ان میں سے اکثر سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو میری بات کو سنو اور جلدی نہ کرو، تاکہ میں تمہیں وعظ و نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے، اور اس طرح میں تمہارے سامنے عذر بھی پیش کر دوں۔ پس اگر تم نے میرے ساتھ انصاف کیا تو تم بہت ہی سعید اور نیک بخت ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے آپ سے مجھے انصاف نہ دیا تو پھر اپنی رائے کو جمع کر لو۔ ثم لم يكن امركم عليكم غم ثم اقضوا الى ولا تنظرون ان ولی اللہ الذین نزل الکتاب ویتولی الصالحین۔ پھر تم پر تمہارا معاملہ چھپا نہیں رہے گا، پھر فیصلہ کر کے میری طرف بڑھو اور مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا ولی و مددگار وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے اور وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور خدا کا ایسا ذکر کیا کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ پس امام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلوات بھیجی، خدا کے آپ علیہ السلام پر صلوات ہو، اور اس کے بعد فرمایا، اما بعد، پس میرا نسب بیان کروں اور غور و فکر کر کے دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر اپنے آپ کو سرزنش کرو، پھر اور دیکھو کہ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حد کے حرمت کرنا اچھا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی، ان کے وصی اور اس چاچا زاد بائی کا بیٹا نہیں ہوں، جو کہ ایمان لانے والوں میں اور رسول خدا اپنے پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے تھے اس کی تصدیق کرنے والوں میں اولین تھے؟ کیا میں ان کا نہیں ہے، ان کا فرزند نہیں ہے؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چاچا نہیں؟ کیا جعفر جو 2 پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں میرے چاچا نہیں؟ کیا تم تک یہ حدیث نہیں پہنچی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمائی تھی کہ ھذان سید الشباب اہل الجنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہے؟ پس جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ امام حسین فرما رہے ہیں خطاب ہو کر، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو بہت خوب، اور وہ حق ہے اور حق ہے، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس کا ارادہ تک نہیں کیا جب سے مجھے علم ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس سے میری تکذیب کرتے ہو تو تمہارے زمانے میں ابھی وہ لوگ موجود ہیں
جن سے اگر تم سوال کرو تو وہ تمہیں خبر دیں گے۔ سوال کرو جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خضری، سہیل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے سوال کرو تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ حدیث رسول خدا سے میرے اور میرے بھائی کے متعلق سنی ہے۔ تو کیا اس حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں میرا خون بہانے سے روکے؟ اس موقع پر شمر بن ذوالجوشن ملعون نے امام علیہ السلام سے کہا، وہ اللہ کی ایک حرف پر عبارت ہے، اگر وہ جانتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی میں نہیں جانتا کہ آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پر حبیب بن مظاہر نے کہا، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت 70 حرفوں پر کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے، تو نہیں جانتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، اگر تمہیں اس حدیث پر شک ہے تو کیا اس بات میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کے بیٹے کا فرزند ہوں؟ پس خدا کی قسم مشرق و مغرب کے درمیان تم میں اور تمہارے علاوہ دوسروں میں میرے سوا کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے۔ تم پر ہلاکت ہو، کیا تم مجھ سے کسی مقتولہ کا مطالبہ کرتے ہو کہ جسے میں نے قتل کیا ہے، یا اپنے کسی مال کا مطالبہ کرتے ہو جسے میں نے برباد کیا ہے، یا کسی ایسے شخص کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہو اور اس شخص کے قصاص اور بدلے کا؟ پس وہ خاموش کھڑے تھے، کوئی بات نہ کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پکار کر فرمایا، اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل اور میوے پک چکے ہیں اور میدانوں میں سبزہ لہلہا رہا ہے اور ایک تیار لشکر آپ کا منتظر ہے؟ اس وقت قیس ابن اشعث نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے چاچا کی اولاد کے حکم کو مان لیں، کیونکہ وہ آپ کو نہیں دکھائیں گے مگر وہ جو آپ کو پسند اور محبوب ہوگا۔ یہی وقت تھا امام حسین نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم میں تمہیں اپنا ہاتھ ذلیل شخص کی طرح نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔ پھر پکار کر امام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنا ناقہ بٹھا دیا اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا، اے عقبہ، تو اس نے اس کا پاؤں باندھ دیا۔ دشمن تیزی سے امام علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ جب حر ابن یزید ریاحی نے دیکھا کہ لشکر نے تیزی سے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے اور وہ ان سے جنگ کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے، حر نے جا کر عمر ابن سعد سے کہا، اے عمر، کیا تم اس شخص سے جنگ کرو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، خدا کی قسم، بڑی سخت جنگ کہ جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر گریں گے اور بازو کٹیں گے۔ یہی وقت تھا، حر نے کہا، جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے کیا تم لوگ اسی پر راضی نہیں ہو؟ عمر سعد نے کہا، یاد رکھو، اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، حسین جو کہتا میں، لیکن تمہارا امیر انکار کرتا ہے، میں کیا کروں؟ قرہ بن قیس اس وقت کہتے ہیں کہ حر نے مجھ سے کہا، اے قرہ، کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ حر نے فرمایا، اچھا، کیا اسے پانی نہیں پلانا چاہتے ہو؟ قرہ نے کہتا ہے، میں نے یہ گمان کیا کہ حر تنہائی چاہتے ہیں اور جنگ میں حاضر نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ناپسند کرتے ہیں کہ میں انہیں ایسا کرتے دیکھوں۔ لہٰذا قرہ کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا، حر سے کہا، میں نے
اسے پانی نہیں پلایا ہے، اسے پلانے جا رہا ہوں۔ تو حر اس جگہ سے ہٹ گئے جہاں وہ تھے۔ پس خدا کی قسم اگر وہ مجھے اپنے ارادے سے آگاہ کرتے تو میں بھی ان کے ساتھ حسین علیہ السلام کی خدمت میں نکل جاتا۔ پس وہ آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہونے لگے تو ان سے مہاجرین اوس نے کہا اے ابن یزید اور ابن یزید، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ تو اس وقت حر پر کپ کپی اور رعشے کی سی کیفیت طاری تھی۔ مہاجرین اوس نے حر سے کہا آپ کا معاملہ تو مشکوک لگ رہا ہے، خدا کی قسم کسی میدان جنگ میں نے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ بلکہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کوفہ کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں آپ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیتا، لیکن یہ میں آپ سے کیا دیکھ رہا ہوں اے حر؟ تو حر نے اس سے کہا بخدا میں اپنے نفس کو جنت و جہنم کے درمیان اختیار دے رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو فوقیت نہیں دوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا مجھے جلائے دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا اور امام حسین علیہ السلام سے آ کر جا ملے امام حسین علیہ السلام اور ان سے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں فرزند رسول، اے فرزند رسول۔ حر کہہ رہا ہے میں آپ کا وہی ساتھی ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا ہے فرزند رسول، اور جو آپ کے ساتھ راستے بھر چلتا رہا اور جس نے اس سخت جگہ اترنے پر آپ کو مجبور کیا فرزند رسول مجھے معاف کرے، میں گمان نہ کرتا تھا کہ یہ قوم اس بات کو ٹھکرا دے گی جو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی ہے آج، اور یہ کہ وہ آپ علیہ السلام کے متعلق اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ آپ علیہ السلام کو یہاں تک پہنچا دیں گے جہاں اب پہنچا ہے فرزند رسول، تو میں اس چیز کا مرتکب نہ ہوتا جس کا میں نے آج ارتکاب کیا ہے۔ پس میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہوں، نادم ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بے شک خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، پس گھوڑے سے اتر آؤ۔ تو حر کہنے لگا فرزند رسول آپ کے لیے میرے گھوڑے پر سوار رہنا پیادہ ہونے سے بہتر ہے، میں گھوڑے پر کچھ وقت آپ کے خلاف آپ کے لیے جنگ کروں گا اور میرا آخری معاملہ اس سے اترنا ہوگا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے، جو تمہارے جی میں آتا ہے کرو۔ پس وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے سے میدان کی طرف بڑھتے ہیں اور کہا میدان کے بڑھ گئے اور کہا اے اہل کوفہ، تمہارے ماں تمہارے غم میں گریا و بکا کرے، تم نے خدا کے اس نیک بندے کو دعوت دی اور جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسے دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے سامنے اپنی جانیں قربان کرو گے، پھر اس کے خلاف دوڑ پڑے تاکہ اسے قتل کرو اور انہیں روکے ہوئے ہو اور ان کا گلا دبا رکھا ہے اور ان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے تاکہ انہیں اللہ کے وسیع اور عریض شہروں میں جانے نہ دو، گویا وہ تمہارے درمیان قیدی ہو گئے ہیں، نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ اپنی ذات سے دکھ اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں، اور تم نے انہیں ان کی عورتوں ان کے بچوں اور ان کے خاندان کو فرات کے پانی سے دور کر دیا ہے جسے یہود و نصارہ اور مجوسی پیتے ہیں، جس میں جنگلی سور اور کتے لوٹتے پھوٹتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ حر کا بیان حر کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھو کہ پیاس نے انہیں نڈھال کر دیا ہے۔ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور اولاد کے حق میں ان کی بری جانشینی کی ہے؟ خدا تمہیں پیاس کے دن سیراب نہ کرے۔ کئی افراد نے مل کر حر پر حملہ کیا، یہی وقت ان پر تیروں کی بارش کر دی
ہوائیوں کی حر آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تو عمر ابن سعد نے پکار کر کہا، اے ورید اپنا علم قریب کر لو، تو اس نے علم قریب کیا۔ پھر عمر سعد نے اپنا تیر کمان میں جوڑ کر چھوڑا اور کہنے لگا، گواہ رہنا میں پہلا شخص ہوں کہ جس نے تیر مارا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں نے تیر بارانی شروع کر دی اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ زیاد بن ابی سفیان کا غلام یسار میدان میں آ گیا اور اس کے مقابل میں عبداللہ بن عمیر گئے تو یسار ان سے کہنے لگا، تو کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام و نسب سے بتا دیا تو وہ کہنے لگا، میں تجھے نہیں پہچانتا، میرے مقابل میں تو زہیر ابن قین یا حبیب نے مظاہر کو آنا چاہیے۔ اس پر عبداللہ ابن عمیر نے اس سے کہا، اے زن فاحشہ کے بیٹے، تجھ میں بھی یہ ہمت ہے کہ کسی کے مقابلے سے روگردانی کرے؟ پھر انہوں نے اس پر حملہ کر کے اپنی تلوار سے ایسا وار کیا کہ اسے ٹھنڈا کر دیا۔ وہ اسے مارنے میں مشغول ہی تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے غلام سالم نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب حسینی نے پکار کر کہا، دیکھو تمہیں غلام نے آ گھیرا ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے یہاں تک کہ اس نے تیزی سے آ کر آپ کے سر پر اپنی تلوار کا وار کر دیا، جسے عبداللہ ابن عمیر نے بائیں ہاتھ پر لیا۔ اس وار کے نتیجے میں ان کی ہتھیلی سے انگلیاں کٹ گئی۔ پھر انہوں نے اس پر بھرپور حملہ کیا اور تلوار مار کر اسے بھی قتل کر دیا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد آپ رجز پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے، انت تنکرونی فانا ابن الکلب انی ذو مرہ وغضب ولیست بالخوار عند ذلك۔ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو جان لو میں ابن کلب ہوں، میں صاحب قوت و غضب اور جوان مردی ہوں اور مصیبت کے وقت کمزور نہیں ہوں۔ عمرو بن حجاج نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر جو اہل کوفہ میں سے ان کی کمان میں تھے، اصحاب حسین کے میمنہ پر حملہ کر دیا، اور جب وہ اصحاب امام حسین کے قریب پہنچا تو وہ باوفا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ان پر نیزے تان لیے اور ان کے گھوڑے نیزوں کی طرف نہ بڑھ سکے تاکہ ان کے گھوڑے نیزوں کی طرف نہ بڑھ سکے۔ پس گھوڑے واپس مڑ کے چلے گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان پر تیر برسائے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے ان پر تیر برسائے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو زخمی کر دیا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے نشست میں ہم بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔